آقا علیہ السلام کل عالم انس کے بھی بادشاہ اور سلطان ہیں. بھئی نبی اور رسول تو ہیں مگر ان پر حضور کی حکومت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب آپ کے رب کی قسم، جب تک اپنے معاملات میں آپ کو حاکم، اپنا حکمران نہ مان لیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبی اور رسول نہیں بنایا بلکہ حکمران کائنات بنایا ہے، حکمران ثقلین بنایا ہے، حکمران جن و بشر بنایا ہے، حکمران انس و ملائک بنایا ہے، حکمران شجر و حجر بنایا ہے، حکمران جمادات و نباتات بنایا ہے، حکمران اجرام فلک بنایا ہے، حکمران دنیا و آخرت بنایا ہے. اب اس کا ذکر کرتے ہیں کل عالم انس آقا علیہ السلام کی حکمرانی میں. اب آقا نے یہ تو فرمایا یا ایھا الناس قرآن میں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کل نسل بنی آدم میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، پوری نسل بنی آدم کی طرف. اب دیکھنا یہ ہے، بات تو قرآن نے کہہ دی مگر تھوڑا سا تذکرہ اس وقت کا کر لیں کہ کون سے طبقات انسانی تھے جو حضور کی سلطنت اور غلامی اور رعایا میں آنے کے لیے حضور کے پاس آتے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ مشارق و مغارب ارض، پوری کائنات ارضی سے کل انسان حضور کے غلام نہیں تھے. عرب تو آپ جانتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، عرب جانتے ہیں. روم کا بھی ذکر پڑھ لیا، صہیب روم سے آیا، بلال حبشہ سے آیا، سلمان فارس اور ایران سے آئے. یہ سب وہ ملک ہیں جو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک میں جہاں تذکرے پڑھ کے حضور کی غلامی میں لوگ آنے لگ گئے، اور آقا کے خلفائے راشدین کے دور میں یہ حضور کی سلطنت کا حصہ بن گئے. مگر میں کچھ دور دراز کے خطوں کا آج ذکر کرتا ہوں، دور دراز. ایک ذکر کرتا ہوں اس وقت مغرب کا، اور جو مغرب تھا وہ آج کا افریقہ تھا. جو بلاد مغرب ہیں جس کو آپ مراکو کہتے ہیں، اس وقت وہ مکہ مدینہ سے مغرب میں تھا، مگر اس وقت وہ افریقن حصہ ہے، نارتھ افریقن. مصر سے لے کے مغرب، لیبیا، الجزائر، ٹیونس، سوڈان، یہ سارے خطے پھر مغرب کے ساتھ ساتھ افریقہ میں آتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ملک کے مغرب سے وہاں بربری قوم رہتی تھی، اور بربریوں کی زبان صدیوں تک کوئی سمجھتا نہیں تھا. بربریوں کا وفد آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا. یعلا روایت کرتے ہیں انہ من البرابرہ وفدوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانہ بمکہ قبل الہجرہ وکلمہم. آقا علیہ السلام کے پاس بربری قوم کا ایک وفد مغرب سے آیا اور مکہ میں آیا قبل از ہجرت. وکلمہم بلغتہم البربریہ، اور آقا علیہ السلام نے یہ جان کر کہ یہ بربری قوم کے لوگ ہیں، مغرب افریقہ کے اس خطے سے آئے ہیں، ان کی بربری زبان میں ان سے گفتگو کی. اور بادشاہی کس کو کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام حجاز سے باہر تو کبھی گئے نہیں تھے. بربری زبان کس نے سکھا دی؟ چونکہ رب نے تمام طبقات انسانی کا بادشاہ، سلطان اور پیغمبر بنایا تھا، سو کل زبانیں مصطفیٰ کو عطا کر دی تھی. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یہ قرآن مجید کا اصول ہے. جس قوم کی طرف اللہ رسول بھیجتا ہے اس قوم کی زبان اس رسول کو عطا ہوتی ہے. چونکہ کل اقوام عالم کی طرف حضور رسول تھے، سب کی زبانیں حضور کو عطا ہوئیں، تو ان کے ساتھ بربری زبان میں حضور نے گفتگو کی. فاسلموا ورجعوا الى بلادهم وانہم اول من ادخل الاسلام الى المغرب. مسلمان ہوئے، بیعت کی، واپس گئے، اور وہ وفد سب سے پہلا وفد تھا جنہوں نے مغرب کی سرزمین میں اسلام داخل کیا. اس کو شفا شریف کی شرح میں ابن مخلوف نے بھی بیان کیا، ابن شرفت المسانی نے بیان کیا، اور امام خفاجی نے اشارتاً اس کا ذکر کیا، اور اس طرح امام مسمودی نے اس کو بیان کیا، اور دیگر ترجمانۃ الکبریٰ میں اس کو بیان کیا، اور کافی ساری کتب میں اس کا ذکر آیا کہ وہ بربری قوم کے لوگ مغرب سے آئے اور آقا علیہ السلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے.
شرف غلامی پایا اور حضور نے بربری زبان میں اپنی رعایا سے گفتگو کی۔